أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآلہ الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ احزاب کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. میں پہلی مرتبہ اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، اور جیسا کہ پوسٹر پر دیکھا کہ عنوان ہے تبلیغی مجالس، تو اسی سے ماخوذ آج کی اس تقریر کا موضوع بھی ہے. پروردگار عالم نے انبیاء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسالات الہی کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یخشونہ،
ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ لوگ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہوتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور پروردگار حساب رسی کے لیے کافی ہے۔ بہت سے گوشے ہیں آیہ کریمہ میں کہ جن پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ میں اس وقت کی تقریر میں جتنا وقت ہے آیت کے ایک رخ پر گفتگو کروں گا اور آیت کے ایک رخ کو ترجمے کی حد تک بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو عرض کروں کہ دو لفظیں ہیں عربی میں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت، دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں دونوں کا ترجمہ ڈر سے کیا جاتا ہے، خوف کے معنی بھی ڈر اور خشیت کے معنی بھی ڈر۔ یخشونہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر خوف سے ترجمہ کیا جائے تو وہ بھی یہی ہے کہ یخافونہ یعنی وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عربی زبان کافی بلیغ زبان ہے اور بہت نازک مرحلہ ہے عربی زبان میں، لہٰذا خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ کہاں پر لفظ خوف بولا جائے گا اور کہاں پر لفظ خشیت، اس کا استعمال الگ الگ ہوتا ہے۔ اور اب میں نے عرض کیا خود ایک یہ مستقل موضوع ہے جس پر باقاعدہ اس وقت میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اطمینان سے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ بات واضح ہو، لیکن میں صرف ترجمے کی حد تک، چونکہ دوسرا جو میرا موضوع ہے اس سے تھوڑی سی اس سے گفتگو ہے، لہٰذا عرض کر رہا ہوں۔ خوف اور خشیت، خوف کا مطلب بھی ڈر ہے، خشیت کا مطلب بھی ڈر ہے، لیکن عربی میں فرق ہے کہ کہاں پر خوف بولا جائے گا اور کہاں پر خشیت بولا جائے گا۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ خشیت اور خوف، خوف اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں ڈر کسی خطرے اور نقصان کی بنیاد پر ہو رہا ہو، کہ جس سے کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان ہے، مثلا کوئی درندہ ہے، درندے سے خشیت نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو خوف ہونا بھی چاہیے کہ چونکہ درندہ ہے لہٰذا پھاڑ کھائے گا، گزندہ ہے کوئی نقصان پہنچائے گا، موذی جانور ہے کوئی نقصان پہنچائے گا، موذی انسان ہے کوئی نقصان پہنچائے گا، لہٰذا خوف کا تقاضا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ توجہ کیجیے گا، خوف کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے بچا جائے، احتراز کیا جائے۔ لیکن خشیت جس ڈر کو کہتے ہیں وہ ڈر کسی خطرے، کسی نقصان یا کسی ایسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ خشیت وہاں بولا جائے گا کہ جہاں ڈر کسی عظمت کی بنیاد پر پیدا ہو رہا ہو، کسی خطرے کا مقام نہیں ہے، کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ضرر پہنچے گا اس سے لہٰذا ہم ڈر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ خوف کہ جو عظمت کی بنیاد پر پیدا ہو اسے خشیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مثال عرض کر رہا ہوں صرف یہاں پر، مثلا ایک مرتبہ انسان جانور سے ڈرتا ہے، کسی شیر سے ڈرتا ہے، کسی دوسرے جانور سے ڈرتا ہے، ایک مرتبہ انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے۔ کیا یہ دونوں ڈر ایک طرح سے ہے کہ جس طرح اس جانور سے ڈر رہے ہیں یا کسی ایسے انسان سے ڈر رہے ہیں جس سے جان کا خطرہ ہے، اسی طریقے سے اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باپ سے جو خوف ہے وہ اس کی عظمت کی بنیاد پر ہے، چونکہ میرا باپ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے مار نہیں سکتا، جان نہیں لے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تنبیہ بھی کرے گا تو ہماری ہدایت کے لیے کرے گا،
ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے کرے گا، مگر ڈر ہے کہیں دیکھ نہ لیں، کہیں سن نہ لیں، کیوں؟ عظمت کی بنیاد پر ہے۔ واضح؟ میں سمجھتا ہوں واضح ہو، یہاں چونکہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں جاکر آپ کے سامنے کہوں کہ میرے مخاطب میرے ہمسن و کمسن بھائی، بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، وہ صرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذرہ نوازی ہے۔ جو ہمارے کمسن بھائی ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ واضح ہے کہ جو انسان باپ سے ڈر رہا ہے یہاں پر خطرہ نہیں ہے، عظمت کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار سے جب کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ خشیت استعمال کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے کوئی خطرہ نہیں ہے انسان کو، پروردگار عالم سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ علم کلام کے اعتبار سے بہت بڑا موضوع ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم سے انسان کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچے۔ توجہ کیجئے، حتیٰ جو آپ عذاب اور عذاب قبر اور عذاب برزخ ہو، عذاب محشر ہو، عذاب جہنم کی گفتگو کرتے ہیں، اس کی بازگشت خدا کی طرف نہیں ہے۔ اب چونکہ ابھی موقع نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے کہ اس کی بازگشت پروردگار عالم کی طرف نہیں ہے۔ یہ دوسرے مسائل ہیں علم کلام کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے۔ کوئی بھی ایسا خطرہ یا کوئی بھی ایسا ضرر جو انسان تک پہنچ رہا ہے پروردگار کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ کریں، اور اگر ہے تو انسان کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے انسان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے۔ پھر اس سے انسان اتنا کیوں ڈرے؟ پھر کس لیے ڈرے؟ کہ ڈر نقصان پہنچنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس کی عظمت کی بنیاد پر ہے، اس کی ربوبیت کی بنیاد پر ہے، اس کے مقام کی بنیاد پر ہے، اس کے جلالت کی بنیاد پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، کہ جہاں اس طریقے سے عظمت باری تعالیٰ انسان کے اندر سما جاتی ہے کہ جب تصور پیدا ہوتا ہے پروردگار کا تو انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ جب خدا کی یاد آتی ہے تو انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید ہے جو آواز دے رہا، اٹھا کر کے دیکھیں کہ مومنین کی صفت یہ ہے، بلکہ بس مومن وہ ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں سورہ انفال میں ابتدائی آیتیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بس مومن وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے لفظ انما کا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مومنین کی صفت ہے۔ توجہ کریں، یہ مومنین کی صفت ہے کہ جب اللہ کی یاد انہیں آتی ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل لرز جاتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ نماز شروع ہی نہ پتہ کب شروع کی کب ختم کی۔ میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ ایک عارف باللہ نے کہا تھا کہ ہم کو اپنی نمازوں کے بارے میں استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ تو دور کی بات ہے، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں استغفار کریں، چونکہ یہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ توہین ہے پروردگار عالم کی۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہونا تو چھوڑیے، اگر پروردگار ہمارے منہ پر مار دے تو یہ حق ہے ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے اگر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ادھر منہ دے کے گفتگو کریں، آپ اس بات کو قبول کر لیں گے؟ آپ کہیں گے خیریت تو ہے، جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میری طرف متوجہ رہیں۔ آپ اس چیز کو جا کر کے دیکھیے، باقاعدہ سائیکولوجیکل اعتبار سے سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کسی بچے کو گود میں لیے ہیں اور کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بچہ بار بار منہ گھماتا ہے آپ کا اپنی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہو کر کے یہ محسوس کرتا ہے کہ جب ہم سے گفتگو کرو تو کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ بچہ ہو کر کے یہ محسوس کرتا ہے، بول میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کر کے دیکھ لیں، بول نہیں پاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے سامنے اور اسے گود میں لیے ہیں تو بار بار کچھ کرے گا، کبھی کچھ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن پر یہ بار ہے کہ تم مجھے گود میں لے کر کے کسی اور سے گفتگو کرو۔ اے عزیزو، جب ایک معمولی سا بچہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تم ہم سے گفتگو کرو تو ہماری طرف متوجہ رہو، تو وہ وحدہ لا شریک کی
بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک لمحہ بھی اس کے سامنے نہیں ہے، کبھی بازار میں ہے، کبھی دکان پہ ہے، کبھی گھر میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اچھا پہلے ہی بتا دوں کہ یہ کام ہم طبیعت کی وجہ سے بھی بار بار کریں گے، اور آپ بار بار کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے۔ پڑھیں صلوات محمد تو ایک بچہ بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ جب مجھ کو گود میں لو تو میری طرف متوجہ رہو۔ میرے عزیزو، اگر اسی بات کو پروردگار عالم ہمارے سامنے رکھ دے، آپ کو یاد ہے آپ نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہو جس میں خدا کے علاوہ کسی کا خیال نہ آیا ہو؟ مجھے تو نہیں یاد۔ ہاں یہ کہیے تو درست ہے کہ خدا کے علاوہ سارے خیال آئے ہیں، یہ درست ہے کہ جب ادھر اللہ اکبر ادھر سارے خیال ذہن میں آتے ہیں سوائے پروردگار عالم کے۔ تو یہ اگر یہ کیفیت ہو تو کہاں کا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے توجہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان عظمت الہی کا تصور نہیں ہے۔ اب یہ کاش موضوع ہوتا میں اس پر گفتگو کرتا آپ کے سامنے۔ ہمارے درمیان، میں صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہے، ہمارے درمیان عظمت الہی کا تصور نہیں ہے۔ اب اگر بات دور تک نہ جا رہی ہوتی تو میں اور سخت بات آپ کے سامنے کہتا، لیکن مناسب نہیں ہے، اسی جگہ پر روک رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ پروردگار عالم کی صورت ہم نے کیا بنائی ہے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ پروردگار عالم کی کیفیت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت الہی کا تصور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ پہچانتے نہیں ہے کہ وہ خدا کون ہے۔ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے اس خدا کے بارے میں جو کہ میں خود نہیں جانتا، لیکن سب سے بڑی تعریف جو پروردگار کی میری نظر نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی تعریف جو پروردگار عالم کی جا سکتی ہے سر دست، وہ یہ ہے کہ سوچو وہ خدا وہ ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے۔ سوچو وہ خدا وہ ہے کہ جس کے سامنے علی جیسا بندہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند پر محمد اور آل۔ وہ خدا وہ ہے جس کے سامنے علی جیسا انسان سجدے میں گرتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں، جناب سیدہ کے پاس لوگ آئے، ایک صلوات پڑھیں، اور کہا کہ بی بی علی کا انتقال ہو گیا۔ علی کا انتقال ہو گیا کیا؟ جی، کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے صحرا میں دیکھا تھا علی ابن ابی طالب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کی تکرار کرنے لگے، ریپیٹ کرنے لگے آج کی زبان میں، اور اتنی مرتبہ کہا کہ غش کھا کے گر گئے۔ جب ہم قریب گئے اور ہم نے دیکھا تو بدن میں آثار حیات نظر نہیں آ رہے تھے، تو جناب سیدہ نے جواب دیا، جاؤ جاؤ، علی کی ہر رات کی کیفیت یہی ہے۔ یہ جو پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے بندہ گڑ گڑا رہا ہے کہ جو روایات کی تعبیر ہے، ہم کیا عرض کریں آپ سے کہ اس طریقے سے مچلتے تھے، اس طریقے سے لرزتے تھے کہ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا لرز رہا ہو۔ یہ تململو کا تململ السریم، یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں ترتعد فرائصہ من خیفت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے ان کے بدن کے جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ کیا ہے یہ کسی نعوذ باللہ خاکم مدہن کسی گناہ کے تصور کی وجہ سے ہے۔ ائمہ طاہرین کے پاس تو گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جہاں ترک اولا محال ہے وہاں گناہ کسے کہتے ہیں؟ پھر یہ کیوں ہے کہ ہم تو پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، مجھ جیسا گنہگار خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بالکل آسانی سے مسجد جاتا ہے، چلا آتا ہے، کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ علی جیسا پاک انسان کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ فرق یہی ہے کہ تم عظمت الہی کو جانتے نہیں ہو، وہ عظمت الہی سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں ابھی سورج نکلا تھا، آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی ہوگا کہ جا کر کے سورج کے سامنے آنکھ نہیں رک سکتی۔
جیسے ہی آنکھ جائے گی بند ہو جائے گی، لیکن ہاتھ پھیلا دیا کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ نور آفتاب کو یہ ضبط نہیں کر رہا، اس پر اثر نہیں پڑے گا، نورانی نہیں ہے. لیکن چونکہ آنکھ نورانی ہے لہذا قدر جانتی ہے آفتاب کی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. بالآخر اس سے زیادہ میں اس رس پر گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ میں نے عرض کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک سمندر ہے کہ انسان اس پر بولتا رہے. بہرحال خشیت پروردگار کہ جہاں انسان اس کی عظمت کی بنیاد پر اس سے خوف زدہ ہو، ڈر پیدا ہو کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں، کہاں وہ رب الارباب، کہاں وہ رب جلیل، اور کہاں مجھ جیسا ایک بندہ ذلیل. خوف نہیں پیدا ہو رہا، چونکہ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. عجیب کیفیت بنا رکھی ہے ہم نے اپنے پروردگار کے اپنے ذہن میں. خیر بہرحال اس پر گفتگو اس سے زیادہ نہیں. یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو تبلیغ رسالات الہی کرتا ہے اس کے یہاں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ سوائے خدا کے کسی کو نظر میں نہیں لاتا. توجہ کریں. اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے قرآن مجید کا کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کہ جو بھی مبلغ رسالت الہی ہے وہ کسی کو نظر میں نہیں لائے گا سوائے خدا کے. گھر والے، خاندان والے، دوست و احباب، رشتہ دار و اقارب، کوئی نہیں، میں اور میرا پروردگار. توجہ کریں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تعبیر کی کہ عظم متقی کے صفات بیان کرتے ہوئے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. پروردگار کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی سما جاتی ہے کہ خدا کے علاوہ سب انہیں بونے لگنے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر کوئی تبلیغ رسالات الہی، یہی میرا موضوع ہے اور اسی پر دو چار جملے جلدی جلدی سنیں. اگر کوئی تبلیغ رسالات الہی کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت پروردگار پیدا ہو. چونکہ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے مبلغ کی کہ اس کے اندر خشیت پروردگار پیدا ہو. اگر کوئی انسان تبلیغ رسالات الہی کرنا چاہتا ہے، یہ انبیاء کی صفات ہے جو بیان ہو رہے ہیں، شوخی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اچھا مبلغ سے مراد، توجہ کیجئے گا، میں بھی عرض کروں گا آگے بڑھ کر کے لیکن اسی جگہ پہ کہوں، مبلغ سے مراد عبامہ لگانا، سر پہ اور اباقبا پہننا اور ٹوپی شیروانی یہ نہیں ہے. ہر انسان اپنے آپ کو مبلغ بنا سکتا ہے، اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مبلغ ہیں چاہے یا نہ چاہیں. مثلاً 1000 کی بستی میں ایک ایسا ہے جو علی بن ابی طالب کا چاہنے والا رہ رہا ہے. یہ مبلغ ہے چاہے یا نہ چاہے. اس کی ہر حرکت علوی ہونا چاہیے دوسروں کی نظر میں. توجہ کریں. اگر ایک آفس میں 10 لوگ ہیں کلیگ اور اس میں سے ایک علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، یہ خود بخود مبلغ ہے چاہے یا نہ چاہے. یا پازیٹیو تبلیغ کرے گا یا نیگیٹو تبلیغ کرے گا، خود بخود ہے. اگر ایک ڈاکٹر کہیں پر موجود ہے کسی بستی میں مولا کائنات کا چاہنے والا، تو خود بخود مبلغ ہے آٹومیٹک. یا یہ پازیٹیو تبلیغ کرے گا مکتب تشیع مکتب علوی کی، یا نیگیٹو تبلیغ کرے گا، طے ہے. اگر ہم جیسا انسان کوئی لباس پہن کے نکل رہا ہے، یہ خود بخود مبلغ ہے علی بن ابی طالب اور مکتب اہل بیت کا، یا پازیٹیو جائے گا یا نیگیٹو جائے گا، طے ہے. تو مبلغ ہر انسان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. جو تبلیغ رسالات الہی کرنا چاہتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں خشیت پروردگار پیدا ہو، عظمت باری تعالی پیدا ہو.
اور اب میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ اتنا بڑا موضوع جتنا بولا جائے کم ہے اس کے اوپر، اسی لیے قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں کہ جن کے دل میں خوف اور خشیت پروردگار پیدا ہوتا ہے۔ علماء سے مراد لباس پہننے والے نہیں، علماء سے مراد جو علم رکھنے والے ہیں اپنے دین کا، اپنے مذہب کا اور اپنے روزمرہ کے مسائل کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر کوئی انسان تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت پروردگار پیدا ہو۔ کیوں پیدا ہو؟ ابھی آگے بڑھ کر کے عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ ایک مرحلہ جو میں نے ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ چکے تبلیغی مجالس ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو رسالات الہی، اللہ کی رسالات یعنی ذمہ داری، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے اسے پہنچانا۔ اب اس لفظ رسالت پر گفتگو نہیں کروں گا چونکہ پھر یہ ایک دوسرا موضوع ہے، وہ وقت لے گا۔ یبلغون، جو تبلیغ رسالت الہی کرتے ہیں، بس اس کو سن لیجئے اور میری بات اپنی آخری منزل پر۔ اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ بہت توجہ عزیزو، تبلیغ رسالات الہی، خوب رسالات الہی کو بھی میں روک رہا ہوں۔ تبلیغ، آپ نے دیکھا نا تبلیغی مجالس، خود اس تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اس پر گفتگو مجھے تھوڑی سی کرنا ہے بس، اور اس پر آپ سوچئے گا، اور اگر کوئی بات ہوگی تو بیان کیجیے گا۔ ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں بانیان کے پاس، کہ اس کے معنی کیا ہیں آخر تبلیغ؟ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہے؟ بہت توجہ عزیزو، تبلیغ آپ سنتے ہیں نا، تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو، تبلیغ یعنی کیا؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے اتنا تو سوچنے کا حق حاصل ہے، تبلیغ کسے کہتے ہیں آخر؟ بلغا یبلغ، عربی کے اعتبار سے بلغا سے نکلا ہے بے غین لام، بے لام غین، بلغا، اسی سے بنا ہے تبلیغ۔ کیا مطلب ہے؟ پہنچانا۔ توجہ کریں، تبلیغ یعنی پہنچانا۔ میں روک رہا ہوں چونکہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے کمسن اور ہمسن بھائیوں کے لیے، اس لیے بات کو روک کے کہہ رہا ہوں۔ تبلیغ، بلغا یبلغ، تبلیغ یعنی پہنچانا، یعنی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اسے ہم سامنے والے کو یا اپنے بعد کی نسل کو یا اپنے کلی کو یا اپنے کسٹمر کو یا اپنے مریض کو یا اپنے آڈینس کو، جو بھی صحیح، پہنچانا چاہتے ہیں۔ خوب، پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ چونکہ اس میں مشکل پیدا ہوئی ہے لہذا کہہ رہا ہوں، پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لفظ آپ نے سنا بہت ہوگا اور بولا بہت جاتا ہے، مگر بچوں نے، ہمارے جوانوں نے سمجھا کم ہے اسے۔ علماء تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس لفظ کے بارے میں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا آخر۔ تبلیغ کیجئے، خوب کیا کریں؟ تو پیغام پہنچائیے۔ کیا پہنچائیں؟ کیسے پہنچائیں؟ مثلا ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اور میں یہاں سے بیٹھا بیٹھا کہوں فلاں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم اس کو بیچ میں مسجد میں گئے، کوئی انسان غلط کچھ کام کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، اگر ہے تو کیوں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ لفظ پہنچانا پر تبلیغ پر گفتگو کر رہا ہوں کہ کسے کہتے ہیں تبلیغ۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا چونکہ یہاں پر مخلوط مجمع ہے، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، خطبہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور عوام بھی تشریف رکھتے ہیں مجھ جیسے، لہذا مخلوط مجمع، لہذا عرض کر رہا ہوں کہ آخر یہ لفظ تبلیغ کے معانی کیا ہے، یہ کیسی لفظ ہے اور یہ ذمہ داری ادا کیسے ہوگی؟ میرے عزیزو، ہم نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے مخلوط کر دیا ہے۔
مثلا ایک لفظ ہے تقوی، ہم نے لفظ تقوی کو نہ سمجھا نہ سمجھایا بلکہ مخلوط کر دیا۔ جو انسان ہاتھ میں تسبیح لے لے متقی، جو انسان گردن ٹیڑھی کر کے چلنے لگے متقی۔ ایک جگہ گئے کہ فلاں صاحب بڑے متقی آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار، کیا کیسے معلوم؟ کہ کسی مسائل میں بولتے ہی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ تقوی کی علامت ہے کہ کوئی سیاہ سفید گاؤں میں شہر میں کچھ ہو جائے ان سے مطلب ہی نہیں، اتنے متقی آدمی، حد ہو گئی۔ یعنی یہ تقوی کی وہ صفت ہے جو علی بن ابی طالب نے خطبہ حمام میں نہیں بتائی، جہاں صفات بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مخلوط کیا ہے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے، یہ تقوی نہیں ہے۔ کسی مسائل میں بولتے ہی نہیں۔ یا ایک جملہ اور استعمال ہوتا ہے، یہ بات پھیل رہی ہے میں روکنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ اور استعمال ہوتا ہے آپ کی اردو میں، ہم سے کیا مطلب؟ دیکھیں نا آپ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ جی نہیں، سارا مطلب تو ہم ہی سے ہے، سارا مطلب ہم ہی سے ہے۔ یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے کہ جو استکباری طاقتوں کی طرف سے مسلم سماج میں ڈالا گیا، یہ باقاعدہ سازش کے تحت جملہ آ رہا ہے۔ جیسے جملہ وہ تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ سازش کا جملہ ہے، نہ یہ اسلامی جملہ ہے، نہ یہ مذہبی جملہ ہے، نہ یہ دینی جملہ ہے، یہ سازشی جملہ تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ کیوں؟ تاکہ محدود کرو اس کو وہیں تک۔ مصیبت یہ ہوئی کہ وہ قیدی آزاد ہو گیا، آج پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسی طرح کا ایک سازشی جملہ ہے یہ کہ ہم سے کیا مطلب؟ یہ کس نے کہا کہ ہم سے کیا مطلب درست ہے؟ جی نہیں، سارا مطلب تو ہم ہی سے ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے بعد ہم سے کیا مطلب کی جگہ کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ جب جب پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دے دیا، ہم سے کیا مطلب گنجائش کہاں رہ گئی؟ تو سارا مطلب تو اب ہم ہی سے ہے۔ کیوں اس جملے کو غلط طریقے سے لایا گیا؟ یعنی ہم نے امر بالمعروف کو صحیح سے نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے امر تبلیغ ہے، توجہ کیجئے گا، تبلیغ کا ترجمہ ہے پہنچانا۔ اور اب میں زیادہ نہ روکوں آپ کو، نہ بھی روکنا اور چاہ رہا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، اب نہ روکوں۔ ہم نے پہنچانا کو سنانا سے مخلوط کر دیا۔ میرے عزیز و کاش میری بات واضح ہو جائے کہ ہم نے پہنچانا کو سنانا سے مخلوط کر دیا۔ ہم سمجھے کہ سنانے کا نام پہنچانا ہے۔ اسلام نے سنانے کے لیے نہیں کہا تھا، پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ اسلام نے سنانے کے لیے نہیں کہا، سنانا تو بہت آسان ہے، وہ آپ سارے کے سارے بیٹھے، میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، سن تو سبھی رہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے شعراء پڑھتے ہیں، ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، پورا گاؤں سن رہا ہے۔ بات سنانے کی نہیں ہے، بات پہنچانے کی ہے۔ توجہ عزیزو، بات چونکہ تبلیغ ہے، لفظ تبلیغ استعمال ہوا ہے، لفظ اسماع نہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جو رسالات الہی کو سناتے ہیں، نہیں، رسالات الہی کو پہنچاتے ہیں۔ اب اگر آپ سن رہے ہیں تو میں جلدی سے بات کو واضح کروں، فرق کیا ہے سنانے اور پہنچانے میں؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہوئی، اب تو گرمی بھی کم ہو گئی ہے، دوپہر کا وقت نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن بلاخر جیسی بھی صحیح، فرق کیا ہے سنانے اور پہنچانے میں؟ سنانے کا تعلق زبان سے کان تک ہے۔ توجہ میرے عزیزو، سنانے کا تعلق اور سنانے کا ارتباط زبان سے کان تک ہے۔ پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ کہاں تک پہنچانا ہے آپ کو؟ کان تک۔
اگر کان تک جا رہا ہے تو سنانا ہے، پہنچانا نہیں ہے۔ کہا پھر پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ کہا پہنچانے کے معنی ہے کہ دل تک اترے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک اترے، سنانا نہیں ہے۔ ہر کڑوی بات کو سنا دینا تبلیغ نہیں ہوتا۔ میں اس سے زیادہ واضح نہیں کہوں گا۔ ہر کڑوی بات کو سنا دینا اور کسی کا مجبوراً سن لینا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ کڑوی حقیقتوں کو مٹھاس سے پہنچانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پہنچانا ذمہ داری ہے، سنانا نہیں۔ ہمارے مبلغین نے بھی یہ اشتباہ کیا، مجھ جیسے لوگوں نے، ہمارے یہاں عوام نے بھی یہ اشتباہ کیا۔ بعض اوقات حرام چیزوں کو تبلیغ کا نام دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی جہاں جائیے ان سے ذرا وہ رہیے نا، وہ خطرناک آدمی ہے، کیا ہوا کہ بھری مسجد میں ٹوک دیں گے آپ کو اگر آپ نے الٹا سیدھا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے من خاف الناس فی لسانہ فہو فی النار، جس انسان کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں وہ انسان جہنمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کہہ رہے، میری اوقات کتنی ہے۔ من خاف الناس فی لسانہ فہو فی النار، جس انسان کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں وہ انسان جہنمی ہے۔ بلکہ پہنچے گا تب جب زبان اتنی میٹھی ہو کہ کھچ کر کے لوگ آ جائیں۔ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد۔ اب میں جلدی جلدی تاریخ سے دو ایک مثالیں پیش کروں گا، آپ کی ہزاروں بار کی سنی ہوئی، لیکن اس جہت سے آپ سن لیں اور اس کے بعد ایک نتیجہ بات تمام۔ دیکھیے، آپ نے کسی انسان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، کہیں بھی دیکھا، اب ذمہ داری کیا ہے کہ صحیح کام اس تک پہنچائیں، سنائیں نہیں، پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ اب اس پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں جو بیان نہیں ہو سکتے، جو سیمینار کا موضوع ہے یا عشرے و خمسے کا موضوع ہے، کہ جہاں انسان ایک ایک کر کے چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرے اور انسان محسوس کرے کہ ہاں کیا ہے، اس کو تو بیان نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کلی بات ہے، انجنرل بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غلط بات کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط طریقہ ہے، کیسے صحیح کریں؟ اور ایسے صحیح کریں کہ بہت سے غلط سائیڈ ایفیکٹس نہ پڑنے پائیں۔ اب یہ جملے ہیں لیکن بہرحال میں وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ آپ مسجد میں جائیں، کسی انسان کو غلط وضو کرتے دیکھیں، کیا کریں گے؟ اب جو انسان جس مزاج کا ہے وہ کرے گا۔ چار بچوں کے باپ ہو گئے، وضو کرنا نہیں آیا، کیا ہے یہ توہین مومن ہے، حرام ہے۔ اب مسئلہ معلوم کریں کسی سے بھی جا کر کے، یہ توہین مومن ہے، حرام ہے، یا تضحیق مومن ہے، حرام ہے۔ آپ نے مذاق اڑایا ہے مومن کا، حرام ہے یہ کام، یا آپ نے توہین کیا اس شخص کی، بھلے مجمع میں، حرام تھا یہ کام۔ کیا کریں پھر؟ سخت ہو گیا نا۔ امر بالمعروف تو واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، لیکن یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ آپ موضوع میں مخلوط ہو رہے ہیں، آپ اسے امر بالمعروف سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ توہین ہے۔ کیا کریں آخر؟ جو جس طرح کا ہوگا۔ اتنے بڑا وضو کرنا نہیں آیا آپ کو آج تک؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے وضو کیجئے۔ تکبر دیکھیے اس جملے میں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے وضو کیجئے، ہے نا یہ انسان کا متکبرانہ انداز۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم نے دیکھا ایک انسان وضو غلط کر رہا تھا، دو بچے مسجد میں داخل ہوئے۔ میں جن نکات پر توجہ چاہوں گا اس پر متوجہ ہوئیے گا۔ دو بچے مسجد میں داخل ہوئے، اس بوڑھے انسان کو وضو کرتے دیکھا۔ کیا واجب ہے تبلیغ صحت وضو؟ تبلیغ واجب ہے وضو کے صحت کی، پہنچانا ہے، سنانا نہیں۔ کیا کریں؟ اپنے بچپنے کو دیکھا، اس کی بزرگی کو دیکھا،
اپنے خاندان کو دیکھا, اس انسان کو دیکھا, کیا کریں کیسے کہیں. آپ نے ہزاروں بار میں عرض کر رہا سنا ہے, لیکن اس جہت سے دیکھیے. دونوں بچوں نے کیا کیا, کہا کہ اے شیخ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں, آپ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. توجہ کریں, آپ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو شروع کیا, وہ شخص دیکھتا رہا, کہنے لگا صاحبزادوں سمجھ گئے, آپ دونوں کا صحیح ہے, میرا غلط تھا. اسے کہتے ہیں پہنچانا. توجہ کریں, آپ دونوں کا صحیح ہے, میرا غلط تھا. اللہ احتیاط امام, جملے پر توجہ کیجئے گا, احتیاط امام, اس کی بزرگی کا پاس و لحاظ کتنا رکھا. کاش بات واضح ہو جائے. اس کی بزرگی کا پاس و لحاظ کتنا رکھا کہ وضو کے غلط ہونے کو اس کی طرف متوجہ بھی نہ کیا, اس کو احساس بھی نہ دلایا غلطی کا, بلکہ مسئلے کو اپنی طرف لے گئے کہ دیکھیے مجھ میں سے کس کا وضو صحیح ہے. یہ ہوتا ہے مسئلے کو پہنچانا. سنانا اور ہے, پہنچانا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں مختلف گوشوں سے 2-3 مثالیں جلدی جلدی پیش کروں گا آپ کے سامنے, اور بات تمام تاکہ میری بات میرے بچوں تک پہنچ جائے. یہ ایک مسئلہ دینی, دوسرا مسئلہ سماجی. ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا, دیکھا ایک شخص جا رہا ہے سر جھکائے ہوئے, وجیح چہرہ, نورانی شخص. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بس جیسے ہی اس نے سنا کہ حسن ابن علی ہیں, فوراً سامنے آیا, اور آنے کے بعد جو منہ میں آیا اس نے انہیں کہا, وہ مسافر ہے کہ اپنے وطن میں ہے, مدینے میں. وہ باہر سے آیا ہے, اکیلا ہے, ان کے ساتھ پورا مدینہ ہے. جو منہ میں آیا اس نے کہا, ان کو بھی کہا, ان کے بابا کو بھی کہا, مولا کائنات کو. اب میں کیا کروں, کچھ باتیں کہہ نہیں پاؤں گا آپ سے, آپ محسوس کر لیجئے گا. صرف انہیں بھی کہا اور ان کے باپ کو بھی کہا, مولا کائنات کو, ان کے بابا کو. لوگوں نے پڑھنا چاہو کہ میرے سامنے, امام نے روک دیا. وہ سامنے کھڑا کہہ رہا ہے, جو منہ میں آ رہا ہے, سب و شتم و برا بھلا, اب جو کیا کہوں آپ سے, جو بھی اس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, ان کو بھی اور ان کے بابا کو بھی. یہ کھڑے چپ چاپ سن رہے ہیں. لوگوں نے کچھ کہنا چاہا تو روک دیا. جب وہ کہہ کر کے خالی ہو گیا, جب وہ کہہ کر کے خالی ہو گیا, جتنا فیڈ کیا گیا تھا ختم ہو گیا. کاش وقت ہو اور انسان اس کی وضاحت کرے. جو بھی فیڈ کیا گیا تھا جہاں سے بھی, وہ سب ختم ہو گیا, اور سامنے سے کوئی ری ایکشن نہیں ملا, کوئی رد عمل نہیں ملا. تو تعجب سے چہرہ دیکھنے لگا. بس ادھر سے اس کا تعجب بڑھا, ادھر سے ان کی تبلیغ بڑھی. اور کہتے ہیں کہ بھائی, کیا لفظ ہے میرے عزیز, یہاں سے شروع کیا امام نے, بھائی تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے, اگر تیرے پاس رہنے کو مکان نہ ہو تو میں دوں, اگر تیرا زاد سفر ختم ہو گیا ہو تو میں تجھے عطا کروں, اگر تیرے پاس پہننے کو لباس نہ ہو تو میں دوں. وہ اتنا سننا تھا کہ پیروں پر گر پڑا, پیروں پر گر پڑا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا کر رہے ہیں, ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا, ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. سنیے, آج سے پہلے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا, اور آج میرے دل میں آپ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں رہ گئی. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد.
آج سے پہلے میرے دل میں آپ کی اتنی نفرت اور بغض تھا اتنا کہ کسی کے لیے نہیں تھا، اور آج میرے دل میں اتنی محبت ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے پہچانا، اگر امام نہ روکتے تو 2 لمحے میں لوگ اسے قتل کر دیتے۔ کیوں سب و شتم کر رہا ہے؟ آپ کہیں ناسبی ہے، آپ کہیں یہ ہے، آپ کہیں وہ ہے، کچھ بھی کہیے۔ دیکھیے اب یہ مسئلہ میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک لفظ میں کہوں اور آپ اسے سوچئے گا، بعد میں، اس وقت نہیں، بعد میں سوچئے گا۔ اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے دنیا کی آبادی کے 1% بھی آل محمد کے دشمن نہیں ہے۔ شاید آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو یہ سناٹا، دنیا کی آبادی کے 1% آل محمد کے دشمن نہیں ہے۔ دشمن ہونا اور ہے، بے خبر ہونا اور ہے۔ دشمنی اور دوستی دونوں متفرع ہیں، انسان کو پہلے علم ہو۔ ابھی نہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ آل محمد کون، دشمنوں نے انہیں بتایا نہیں اور ہم نے ان سے زیادہ دشمنوں کا تعارف کرایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہم نے یہاں بیٹھ کر کے آل محمد سے زیادہ ان کے دشمنوں کا تعارف کرایا۔ آل محمد کا تعارف ہم نے کہاں کرایا؟ خالی ہم یہاں سے کہتے ہیں اب ہمیں پڑھنے کیوں نہیں دیتے، کون آپ کو روکتا؟ پڑھیے نا۔ ہم نے یہاں سے آل محمد کے دشمنوں کو زیادہ پہچانوایا بجائے آل محمد کے۔ دلیل دوں آپ کو؟ دلیل یہ ہے کہ جو نام ہم نے بتائے ہیں وہی یاد ہیں۔ آپ سرچ کریں، سروے کریں، اور جو نام ہم نے نہیں بتایا انہیں بھی یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے یہ نام بھی نہ لیے ہوتے اور صرف یا علی یا حسین کیا ہوتا تو آج سوائے یا علی یا حسین کے دنیا میں کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دنیا بے خبر ہے آل محمد سے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں اپنے آپ میں، ہم نے اپنے گاؤں میں کتنا آل محمد کو پہچانوایا ہے، اپنے دوستوں میں کتنا آل محمد کو پہنچایا ہے، پہچانوایا چھوڑ دیجئے، اپنے کلیگ اپنے لوگوں کے درمیان کتنا آل محمد کو پہنچایا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اپنے بچوں تک تو ڈھنگ سے پہنچاتے نہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اپنے بچوں تک آل محمد کو ڈھنگ سے نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ خود ہی تک نہیں پہنچے، ابھی خود ہی تک نہیں پہنچے آل محمد تو بچوں تک کیا پہنچائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بات پہنچانے کی ہے، امام نے اس سے نہیں کہا۔ اگر امام بھی اس سے اسی کے لہجے میں بات کرتے، بات تو میں پر ختم ہو جاتی، شخص پلٹ نہیں سکتا تھا۔ شام سے فیڈ کر کے بھیجا گیا تھا، ایک لمحے میں امام نے بدل دیا۔ کیوں؟ چونکہ تبلیغ کی تھی، پہنچایا تھا، سنایا نہیں تھا۔ ہم صرف سنا رہے ہیں، پہنچا نہیں رہے۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ اور جس جگہ سے یہ لفظ سب سے زیادہ مانوس ہے آپ وہاں دیکھیں، بس آخری بات، جہاں سے سب سے زیادہ یہ لفظ مانوس ہے وہاں دیکھیں آپ، پیغمبر آپ مدینے سے ہجرت کریں گے۔ اب یہ لفظیں میری ہیں، آپ سنتے جائیے۔ آپ مدینے سے ہجرت کریں گے، مکے جائیں گے، مکے سے آپ کوئی حج نہیں کریں گے، مکے سے مدینے جائیں گے، مدینے ہجرت کریں گے، مدینے میں رہیں گے، 10 سال تک حکومت ہوگی، کوئی حج نہیں کریں گے۔ الفاظ میرے ہیں، اب اس کو آپ رد و بدل دیکھیے گا۔ حج کرنے بھی جائیں گے، اجازت نہیں ملے گی، لوٹ آئیں گے، کوئی حج نہیں، ایک حج کریں گے، پہلا اور آخری، پہلا اور آخری ایک حج کریں گے۔ اور جب آپ حج کرنے لیے نکلیں گے تو تمام بلاد اسلامی میں پیغام پہنچایا جائے گا کہ پیغمبر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جا رہے تو چلو حج کے لیے، سارے بلاد اسلامی میں پیغام پہنچایا جائے گا۔ پیغمبر کا پہلا حج ہے حکومت بننے کے بعد، حکومت اسلامی کے قیام کے بعد، سن 10 ہجری میں 10 سال کی ہجرت کے 10 سال گزر گئے۔ پیغمبر پہلا اور آخری حج کریں گے، اور اس کے بعد بھی
وہاں نہیں کہیں گے کہ جہاں گم ہو جانے کا خطرہ ہو، جہاں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہوں وہاں نہ کہیے گا، بلکہ سب کو سارے کام کر لینے دیجئے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، میں پہنچا سکوں۔ سارے کام کر لینے دیجئے۔ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم طواف کر رہے تھے ہمیں کیا پتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم سعی کر رہے تھے ہمیں کیا پتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم منام میں تھے ہمیں کیا معلوم۔ سب کو سب کچھ کر لینے دیجئے، چلیے متفرق ہونے سے پہلے رکیے۔ جو آگے گئے ہیں پیچھے بلائیے، جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے آنے کا انتظار کیجئے، پھر ممبر بنائیے، پھر ممبر پر جائیے، ایک طویل خطبہ دیجئے، توجہ کریں، ایک طویل خطبہ دیجئے اور اس کے بعد علی کو ممبر پر بلائیے۔ صرف کہیے گا نہیں، ہاتھ پکڑ کے بلند کیجئے گا۔ جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں، جو اندھے ہیں وہ سن لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کتنا اہتمام کیا ولائے علی کی تبلیغ کے لیے کہ بات پہنچے لوگوں تک۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ اب مسائل تو بہت ہیں، آپ اہل نظر ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو روک رہا ہوں کہ بات پہنچے۔ ہماری ذمہ داری بعنوان طالب علم، میں یہاں جو علماء بیٹھے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری بعنوان طالب علم سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری پہنچانا، پہنچانے میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ سنانا کیا، بیٹھا ہوں آپ سن ہی رہے، لیکن پہنچانا یہ نہیں ہے۔ ایک چیز بس آخری بات اس سلسلے میں کہوں، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث سے اس نے معتزلی اس نے منسوب کیا مولا کائنات کی طرف، بس وہاں سے کہہ کر کے بات تو ختم کر رہا ہوں۔ بات پہنچے گی کیسے؟ بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، بات پہنچے گی کیسے لوگوں تک؟ کہاں پہنچانا ہے؟ کان تک کا نہیں، دل تک۔ دل یعنی روح، پہنچے گی کیسے؟ مولا فرماتے ہیں الکلمۃ اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب۔ جب کوئی جملہ، کوئی لفظ دل سے نکلتا ہے تو دل تک پہنچتا ہے۔ توجہ کیجئے، جب کوئی لفظ، کوئی کلمہ سے مراد عربی میں لفظ ہے، جب کوئی لفظ یا کوئی جملہ دل سے نکلتا ہے تو دل تک پہنچتا ہے۔ اور اگر خرجت من اللسان لم یتجاوز الاذان، اور اگر زبان سے نکلتا ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ پہلے تبلیغ کو اپنے دل میں ہم اتاریں، اس کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ دنیا بے خبر ہے، دنیا دشمن اہل بیت نہیں ہے، غلط ہے یہ جملہ، بے خبر ہے، پہچانا ہی نہیں۔ دشمنوں نے ان کے اینٹی تبلیغ کی، ان کے خلاف، اور ہم نے صحیح سے کی ہی نہیں۔ ہم نے ان کے دشمنوں کو زیادہ پہچانوایا، ان سے زیادہ۔ اب بہت سے مسائل ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ 1% لوگ وہ ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جن کے دلوں پر، کان پر مہر لگی ہے اور آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ 1% ہے، اس سے زیادہ نہیں پوری دنیا میں۔ باقی لوگ وہ ہیں جو ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیے دونوں مرقع تبلیغ کے، دیکھیے بات تمام۔ امام حسین سلام اللہ علیہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اس درمیان بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے۔ مدینے سے مکے تک میں زیادہ واقعات نہیں ملتے، لیکن مکے سے کربلا کے درمیان بہت سے واقعات ہیں، خود مکے میں اور مکے سے خروج کے وقت اور کربلا میں ورود تک۔
انہی میں سے میں اپنے موضوع کے اعتبار سے صرف 2 واقعات کے سامنے پڑھ رہا ہوں بہت جلدی۔ امام حسین نے پوچھا کہ یہ کس کے خیمے لگے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی۔ امام نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ بلانے کے لیے بھیجا تو نہیں آیا، نہیں آیا۔ جس طریقے سے ہم خدا کے بلانے پہ نہیں جاتے، وہ امام حسین کے بلانے پہ نہیں آیا۔ امام حسین بنفس نفیس چل کے خود گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کہنا پڑھنا آسان ہے، بدن لرز جاتا ہے انسان محسوس کرے۔ سمندر جا رہا ہے پیاسے کے پاس، خود گئے۔ اس نے استقبال کیا، پہچانتا تھا، ادب کیا، لے گیا صدر جگہ پر بٹھایا امام حسین کو، مذاق کیا امام حسین سے، امام حسین نے جواب دیا اس کا، لکھا ہے تاریخ میں۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ چلنے سے انکار کر دیا، کہتا میرا یہ گھوڑا لیتے جائیے، بہت تیز بھاگتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، جب ہم اس پر بیٹھ کے ہم نے کسی کو دوڑایا ہے تو ہم سے فرار نہیں کر پایا، اگر کسی نے ہم کو دوڑایا تو وہ پا نہیں پایا۔ یہ سوچ رہا تھا کربلا کی جنگ بھی کوئی ویسی جنگ ہے۔ امام حسین نے جب یہ عالم دیکھا تو قرآن مجید کی ایک آیت کا جملہ پڑھ کر کے اٹھ گئے، نہایت خطرناک جملہ ہے میرے عزیزو، کہتے ہیں مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ سن، مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ امام حسین جا رہے ہیں انسانیت کو کامیاب کرنے کے لیے، گھوڑا پیش کر رہا ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، بعض جگہوں پر دیکھ لیجئے، پیسے لے لیجئے مجلس میں نہیں آئیں گے، چندہ لے لیجئے، آپ لیجئے جلدی سے لیجئے۔ کیوں؟ اس وجہ مال حسین کو چاہیے۔ حسین کو مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور ہماری ضرورت بھی حسین کو اپنے لیے نہیں ہے۔ جو شب عاشور یہ کہے جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، وہ کسی کو کیا بلائے گا، وہ ہم کو بلا رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم سے محبت ہے، اس لیے بلا رہے ہیں۔ نہیں آیا، امام حسین اٹھ کے چلے آئے۔ کچھ دور کے بعد پھر خیمے نظر آئے، کئی مرتبہ جناب وہاب کے خیمے بھی یہی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات عرض کروں گا، مجلس تمام ہوگی۔ پوچھا کس کے خیمے ہیں؟ کہ زہیر ابن خین کے خیمے۔ کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ۔ زہیر حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ امام حسین 8 ذی الحج کو نکل گئے مکے سے، حج کو عمرے سے بدل کے، زہیر حج کر کے آئے۔ امام حسین رکتے ہوئے جا رہے ہیں، زہیر اپنے منزل کے اعتبار سے آ رہے ہیں۔ احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کاروان حسینی سے کہیں ملاقات نہ ہو، لیکن جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ ایک جگہ پر مجبور ہوئے اپنی منزل کے لیے۔ اب یہ کیوں ہے سنیے گا ابھی۔ زہیر کے قافلے والے کہتے ہیں 40-50 لوگ ہیں تقریباً، وہ کہتے ہیں ہم سب بیٹھے دسترخوان لگا تھا، کھانا کھا رہے تھے، اچانک آواز آئی زہیر کا، کون کا؟ میں ہوں حسین ابن علی کا قاصد، تم کو مولا نے بلایا ہے۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں لقمہ تھا اس نے منہ میں نہیں رکھا، دسترخوان پر رکھ دیا، اور زہیر سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ تو زہیر کی زوجہ نے پوچھا زہیر کیا ہوا، خیریت؟ کہ جس بات سے ڈر تھا وہی ہوا۔ کہ آخر کیا ہوا؟ کہ حسین جس طرف جا رہے ہیں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، کوفی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم اس جنگ میں بے طرف رہنا چاہتے تھے، نہ ادھر نہ ادھر، لیکن اب حسین نے بلا لیا۔ زہیر کی زوجہ کہتی زہیر تم پر واقع ہو، نبی کا نواسہ بلا رہا ہے۔ اور تم جانے میں تکلف کر رہے ہو، جاؤ دیکھو حسین کہتے کیا ہیں۔ زوجہ نے غیرت دلائی تو اٹھے، قاصد حسین کے پیچھے پیچھے چلے۔ کیفیت کیا ہے؟ سر جھکائے ہوئے، چہرے پر اضطراب، بے چینی، پریشانی، سر جھکائے ہوئے، نہڑائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، کھڑے ہوئے استقبال کیا۔ یہ بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے، یہ انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ سلام جواب سلام،
اس کے بعد امام حسین نے زہیر کا ہاتھ پکڑا، بغل میں دبایا. یہ مقتل کے جملے ہیں، خطابت نہیں سمجھیے گا. ہاتھ پکڑ کے بغل میں دبایا، لے کر کے کچھ دور پشت خیمہ پر اکیلے گئے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے. سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. سنانا نہیں ہے. اس کے دل پر مہر لگی تھی عبید اللہ بن عمر جوفی کے، نہیں پہنچ سکا. لیکن کتنے کربلا کے میدان میں آئے، کتنے راستے میں آئے. جو بے خبر تھے حسین نے باخبر کیا. پشت خیمہ پر کچھ دور لے کر کے اکیلے گئے. پہنچانا ہے نا. کہتے زہیر میں تمہیں ایک واقعہ یاد دلا رہا ہوں. ابھی تک زہیر کا سر جھکا ہوا ہے. کہا مولا بتائیے. کہا کہ تم بابا کے ساتھ ایک جنگ پر تھے، تمہیں یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. کہا وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اور تم کو تمہارا حصہ دیا گیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا اس وقت تم سے سلمان یا سلیمان دو لفظیں لکھی ہیں. سلمان نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو کہا مجھ سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ زہیر تم اپنے حصے پر راضی ہوئے؟ تو میں نے کہا تھا ہاں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا جب تمہیں اسی زمین پر بڑی خوشی ملے گی. کہا زہیر تمہیں یاد ہے نا؟ کہا جی یاد ہے. کہا جہاں کھڑے ہو یہ وہی زمین ہے. پہنچانا. حسین ابن علی کا اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ. کہا زہیر جہاں کھڑے ہو یہ وہی زمین ہے. اور اس کے بعد پھر مولا نے بتایا کہ میں کیوں نکلا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. تاریخ کہتی ہے اب جو زہیر پلٹے تو سر اٹھائے ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار، لوگوں پر تبسم، جلدی جلدی آ رہے ہیں. لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا زہیر کیا ہوا تھا، کچھ نہیں. آ کر کے بیٹھے، خیموں کی تنابیں کھولنا شروع کی. کیا کر رہے ہو؟ آخر پورا واقعہ سنایا. کہا پھر کہ میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، پہنچانا یہ ہے تبلیغ. کہا میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ آنا ہے آئے، ورنہ ملاقات اب قیامت میں ہوگی. اپنی زوجہ سے کہتے جا میں نے تجھے طلاق دے دیا، اپنے غلام اور بھائی کو لے کے کوفے چلی جا. کہا زہیر آخر کیا ہوا؟ کہا میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، خطابت نہ سمجھنا عزیز و جملے ہیں. کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی. کہا آخر کیوں؟ آخر کہا ہم مرنے جا رہے ہیں. ابھی زندہ رہنا چاہ رہے تھے تو بے چین تھے، مضطرب تھے، پریشان تھے. اب مرنے جا رہے تو مطمئن ہیں، خوشحال ہیں. کہا تو کیا ہوا؟ اگر تم شہید ہو جاؤ گے ہم تمہاری صف اعضاء بچھائیں گے. کہا نہیں، ہم تمہیں آج نہیں لے جا سکتے. کہا ہم تمہیں روکیں گے نہیں زہیر، یقین کرو. کہا پھر بھی تمہیں نہیں لے جا سکتے. کہا اب کیوں آخر؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ان ظالموں کا دستور ہوتا ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کی ناموس کو اسیر کر. مجھے یہ تو برداشت ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے بعد تو ان کی اسیر بن جائے. زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، وہ دیکھو محملیں موجود ہیں. میں اتنا سننا تھا تیوریوں بلبلے کیا کہا، اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہے. ارے وہ تو نبی زادیہ ہے، وہ تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. کس کی مجال جو ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. لیکن تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ عزیز و مشکل سے 2 منٹ، 1.5 سے 2 منٹ سن لیجئے مجلس تمام. زہیر کربلا آ گئے، بڑے کارنامے ہیں زہیر کے آ کر کے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. یہ قافلہ 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوا. ایک منادی نے ندا دی، کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے انہیں قتل کر دیا. ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لا رہے، تماشا دیکھنے آؤ. زہیر کی زوجہ نے یہ اعلان سنا، کہیں یہ وہی قافلہ تو نہیں ہے. جلدی سے کوٹھے پر گئی کہ دیکھیں کیا ہوا. اب جو دیکھا تو نوکے نیزہ پر زہیر کا سر آ رہا ہے. شکر خدا، اے میرے مالک تو نے زہیر کو قبول کر لیا. قافلہ گزر گیا، سہاگ اجڑا تھا کیسے نہ روتی. قافلہ گزر گیا، نیچے آئی، غلام کو بلایا، میرا ایک کام کر دے
اس کی جزا میں تجھے آزاد کر دوں گی. یہ مقتل کے جملے ہیں جو پڑھ رہا ہوں. تجھے آزاد کر دوں گی. کبھی بھی بتاؤ کیا ہے کہ یہ کفن لے لے کربلا چلا جا, جہاں یہ واقعہ ہوا ہے جا کر کے زہیر کو کفن دے کے دفن کر دینا. زہیر نے کہا تھا نا کہ وہ تو نبی زادیاں ہیں, اسے بھی خیال یہی تھا کہ وہ تو نبی زادے ہیں. غلام کفن لے کر کے گیا, کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا. دک الباب کیا, باہر آئے, کیا ہوا؟ تو نے زہیر کو کفن دے کے دفن کر دیا. کچھ بول نہیں رہا, سر جھکائے گھوڑے پر بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ اس نے کفن کو ہاتھ میں لے لیا. اس نے دیکھا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا, میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گی. کہتا بی بی آزاد کرو یا نہ کرو, لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. کیوں, کیا ہوا؟ تجھے راستہ نہیں ملا؟ کہا نہیں راستہ تو ملا. کہا پھر کیا تھا؟ فوجیں لگی تھی. کہا نہیں فوجیں بھی نہیں تھی. کہا پھر کیا تھا؟ زہیر کا لاشا کربلا میں نہیں تھا. کہا نہیں موجود تھا. کہا پھر تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ کہتا بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا. ارے کربلا کی زمین پر جا بجا لاشیں پڑی تھی, مجھے شرم آئی. جہاں اولاد رسول بے گول و کفن ہو, میں زہیر کو کیسے کفن. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أرحم الراحمين.